ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، قرآن کریم کی سورہ یوسف جو احسن القصص قرآن نے جس کو قرار دیا ہے، اس کے معنی و مفاہیم ہم اب تک سمجھتے رہے ہیں، اور آپ اسی سلسلے کی آج آخری انشاءاللہ ہماری یہ مجلس ہے۔ آخری آیات ہیں سورۃ یوسف کی، جن میں رب کائنات نے اس مبارک قصے کے جو دروس ہیں، جو عبر ہیں، جو اسباق ہیں، وہ بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر آج ہم ایک برڈس آئی ویو یعنی ایک طائرانہ جائزہ اوورال بھی جو اس سورہ مبارکہ کے دروس یا اسباق یا سامان عبرت جو اس پہ موجود ہے، جو مفسرین کرام نے یا علوم قرآن کے ماہرین نے بیان کیا ہے، چند ایک وہ بھی ان میں سے کچھ تو آیات کے ساتھ ساتھ ان پہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن آج ایک ان کا بھی مجموعی جائزہ انشاءاللہ لیتے ہیں۔ تو آخری رکوع ہے سورۃ یوسف کا، اور اس میں یہ ارشاد ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ منہ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، ورنہ قدم قدم پہ سامان عبرت ہے۔ انسان سیکھنا چاہے تو اس کے لیے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے زمین و آسمان کا یہ جو سائیکل ہے، یہ بھی اپنے اندر بڑے پیغام رکھتا ہے۔ رات کا آنا، اور پھر اس کے بعد اندھیری رات کے بعد ایک دفعہ پھر شعاعیں لے کر نور اور روشنی برساتا ہوا سورج آتا ہے، اور یہ کل فی فلک یسبحون، اس پورے نظام قدرت کا ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہونا اور ایک منٹ اور سیکنڈ بھی دائیں بائیں نہ ہونا، یہ خود بتاتا ہے کہ کوئی خالق بھی ہے، اور خالق کتنا طاقتور ہے کہ کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، کوئی چیز اپنے راستے کو چھوڑ نہیں سکتی، ہر چیز جو ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور علم والے رب کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ قصہ یوسف میں تو سامان ہے سب کے لیے، لیکن اس طرح کا سامان تو دائیں بائیں ہر طرف بکھرا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، لوگ روزانہ ان پر سے گزرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ قطرے میں دجلہ دیکھیں، قطرے میں دجلہ نظر آئے نا، اور جزو میں کل کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا۔ غالب کا شعر ہے کہ جو آنکھ جو ہے قطرے میں دجلہ نہیں دیکھ سکتی اور جزو میں کل نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھ ہے ہی نہیں، کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا۔ دیدہ بینا بکر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ حضرت اقبال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دل کا نور بھی مانگنا چاہیے، دیدہ بینا بھی مانگنی چاہیے۔ تو یہ صرف آنکھ کا دیکھنا ہی دیدہ بینا ہونا نہیں ہے، بلکہ غور و خوض کرنا جو ہے، ورنہ زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں، اگر ان کا مصرف یا ان کا پہچان یا مصرف کی بات ہے تو یہ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ دریا ہے، یہ ندی ہے، اس سے پانی ہے اور پانی کو پینا ہے، یہ کام تو گائے بھینس کو بھی پتہ ہے۔ اگر بندہ بھی صحیح سمجھتا ہو پانی کو اس حد تک کہ بس اس کو پینا ہے اور پیاس بجھانی ہے، تو بندے کی جو آنکھ ہے وہ ذرا گہرائی میں ہونی چاہیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اولو الالباب کی نشانیاں قرآن کہتا ہے، عقل والے وہ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و خوض کرتے ہیں، سوچنے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ شرک کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی ایک جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ مومن ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اب یہ عیسائیوں کو کہا گیا، یہود و نصارہ کو کہا گیا
یا کوئی بھی اور ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، آنکھیں بند کرنے والی آیت نہیں ہے، آنکھیں کھولنے والی آیت ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ کامل بھروسہ کرنا، توکل علی اللہ۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک سمجھنا بھی، اور اس کے سامنے اپنی جھولی اور ہاتھ پھیلانا بھی۔ اگر انسان اللہ کو ایک مانے لیکن اس کے اور ایک نہ ماننے والے کی زندگی میں اس کی ترجیحات میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر یہ ماننا بھی گویا نہ ماننا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن کیسا کہ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کہ ان پر اللہ کا ایسا عذاب ہے جو انہیں گھیر لے، ان کا احاطہ کر لے، ہر طرف سے انہیں اپنے اندر گھیر لے اور ان کا احاطہ کر لے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، وہ بے خبر ہوں۔ تو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، قرآن نے کہا کہ اللہ کے عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افامنوا ان تأتیہم، ایک جگہ ہاں افامن اہل القری ان تأتیہم، ایک جگہ سورۃ اعراف ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب اس کیفیت پہ ان پر آ جائے کہ وہ سو رہے ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ یا افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا صبح صبح وہ کھیل کود میں لگے ہوں، یعنی اپنی مصروفیات میں جیسے ہر کوئی نکلتا ہے ایسے نکلیں اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، اس سے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے جسے میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، جس نے میری پیروی کی وہ بھی اس طریقے سے اللہ کی طرف بلاتا ہے، بصیرت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ اب خاص طور پہ اس انداز یا جو منہج یہاں پہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ منہج ہے قصہ اور کہانی کا، چونکہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ یوسف جو ہے اس نے ایک کہانی کی صورت میں بہت سا سامان عبرت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، پڑھنے والوں کے غور کرنے والوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز اور طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کے پیروکار بھی اس طرح حکمت بھرے انداز میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کر، الا رجالا، کوئی عورت بھی رسول بن کے نہیں آئی، کوئی جن بھی رسول بن کے نہیں آیا۔ البتہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ہماری طرف، بندوں کی طرف تو نہیں آئے، لیکن اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ کے رسول ہیں صحیح فرشتوں میں، جیسے قرآن نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا، لیکن بندوں کی طرف کوئی عورت بھی رسول بن کے نہیں آئی، کوئی فرشتہ بھی رسول بن کے نہیں آیا، کوئی جن بھی رسول بن کے نہیں آیا، انسانوں کی طرف مرد ہی رسول بن کے آئے۔ نوحی الیہم، ہم ہی ان کی طرف واحی کرتے ہیں، من اہل القری، اور وہ بستیوں کے رہنے والے تھے، یعنی وہ جو نبی تھے، اکثر نبی جو ہے صحرا نشین یا بادیہ نشین نہیں تھے، نبیوں کی اکثریت جو ہے وہ شہر کے رہنے والے تھے۔ من اہل القری، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، ایک ٹاپک ہے جس پر مفسرین نے کلام کیا ہے۔ تو بہرحال نبی ظاہر صحراؤں کی طرف آئے تو ہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسی صورت میں ذکر ہے۔ تو متمدن شہر تو مصر تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، پھر آپ بادشاہ بن گئے، تو شہر تو مصر تھا، لیکن وہاں جو جس علاقے میں وہ رہتے تھے تو اسے بدو کہا گیا ہے، یہ جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا، وجاء بکم من البدو، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو بچے ہیں وہ دیہات سے آئے تھے۔ تو دیہات میں ظاہر حضرت یعقوب رسول ہیں تو دیہات میں تو تشریف فرما تھے، لیکن علماء نے کہا کہ اکثریت جو رسولوں کی ہے وہ من اہل القری تھی، بستیوں کے اور شہروں کے رہنے والے تھے، جو کہ یہ جہاں تمدن ہوتا ہے، جہاں تہذیب ہوتی ہے، جہاں لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، تو انبیاء بھی وہاں تشریف لائے
ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء، آپ مکہ میں رہے یا مدینہ میں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحراؤں میں نہیں رہے، بادیہ نشین نہیں تھے۔ تو بہرحال اس پر دو رائے ہیں، ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اکثریت بہرحال رسولوں کی شہروں میں ہی قیام پذیر رہی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور جو آخرت کا گھر ہے اور دار آخرت ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ جب رسول ظاہری اسباب سے نا امید ہونے لگے یا جو ان کی قوم تھی ان کے ایمان سے مایوس ہونے لگے کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کی قوم نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، کہ نبیوں نے جو کہا تھا کہ اگر مانو گے نہیں تو عذاب آ جائے گا، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ عذاب چونکہ نہیں آ رہا تو شاید یہ نعوذ باللہ ان سے جھوٹ بولا گیا۔ جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ پہنچی اس حال میں ان رسولوں کے پاس، فنجی من نشاء، اللہ کی جو مدد آئی تو اس مدد سے وہ جو کفار تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن وہ بچا لیا گیا جو ہم نے چاہا، فنجی من نشاء، اسے نجات مل گئی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے چاہا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نہیں کیا جاتا، یعنی وہ جو قسمت والے تھے، مقدر والے تھے، ایمان والے تھے، وہ تو بچ گئے، لیکن مجرمین جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اب یہ آخری آیت ہے، 111 نمبر اس آیت کا نمبر ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تو یہ پوری اس صورت کا خلاصہ سمجھیں، یا قرآن کریم کا جو علم القصص ہے اس سب کا ایک خلاصہ سمجھیں، یا اس کی طرف ایک بنیادی فوکس سمجھیں۔ اس آیت نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ قصے اس لیے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ لقد کان فی قصصہم، بے شک ان کے قصوں میں، عبرۃ لأولی الالباب، عبرت ہے یعنی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، لأولی الالباب، ورنہ جو بیوقوف ہیں ظاہر ہے انہوں نے کیا سوچنا ہے، کیا سمجھنا ہے، کیا فکر کرنی ہے۔ جیسے آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ان میں پہلی آیت میں تھا کہ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، سب کچھ دیکھ کر بھی اعراض کرنے والے ہیں اور ان کے آنکھیں نہیں کھلتی۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے کہ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ قرآن کریم مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، ایسی حدیث، ایسی بات کہ جس کو گھڑا گیا ہو، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ ان کتابوں کا مصدق ہے قرآن جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ان کا مصدق ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کو آخر میں بیان فرمایا گیا، اور پھر یہ واقعہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر بہت بڑی دلیل ہے، اب کی حقانیت پر، کیونکہ یہود نے سوال کیا تھا کہ اگر سچے نبی ہیں تو بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے نہیں پڑھے، ظاہراً ہر کوئی جانتا تھا کہ آپ نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ سوال آپ پر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، جبکہ آپ کسی یہودی عالم سے یا کسی جو بائبل یا تورات اور زبور اور انجیل کے جو ماننے والے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کا کبھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوا تھا۔ تو جب آپ نے اتنی تفصیل سے سورۃ یوسف سنا دی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، تو پھر قرآن نے کہا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی اور فرماتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ جمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ ان کے پاس نہیں تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف فرما نہیں تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل سے آپ کے قلب اطہر پر اتارا کہ جب آپ نے سنایا اور یہود نے یہ سنا کہ جو کسی سے نہیں پڑھے بلکہ کسی سے تعلق ہی نہیں ہوا، انہوں نے اس تفصیل سے اور خوبصورتی سے اتنی باریکی سے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ تو امام بہقی دلائل میں بیان فرماتے ہیں کہ ان طائفۃ من الیہود حین سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یتلو هذه السورۃ اسلموا لموافقتها ما عندهم، اس صورت کی موافقت جو تھی ان واقعات سے جو ان کے پاس موجود تھے تورات میں، اسے دیکھ کر یہود کا ایک گروہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال قرآن نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ظاہر اکثریت جو ہے وہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں بھی اور آپ خواہش بھی رکھیں، لیکن اکثر لوگوں کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، ایمان کسی کسی کے مقدر میں ہے، یہ ایسا سودا نہیں ہے کہ جو سب کو دے دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر کرم فرماتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی بدبختی کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اسے اپنی گمراہی پر باقی رکھتا ہے۔ اب اس پوری سورہ مبارکہ میں بہت سے دروس اور عبر ہیں، بہت سے سامان ہیں جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ قرآن پورا جو ہے قد جاءکم بصائر، قرآن کا نام ہی بصائر ہے، دا آئی اوپنر، یہ آنکھیں کھولنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آنکھیں کھولنے کا سامان آیا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ آنکھیں کھولنے کا سامان ہے۔ کئی جگہ قرآن نے کہا، قرآن کی ایک صفت ہے بصائر، بصیرت دینے والا اور بصارت عطا کرنے والا، یعنی دیدہ بینا والوں کے لیے اس میں بڑا سامان ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جس نے آنکھیں کھول لی اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جس نے آنکھیں بند رکھی نابینا بنا رہا تو اس کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت اختیار کی اس کا اپنا فائدہ ہے، جس نے کوشش کی اللہ کی طرف جانے کی، اسے راضی کرنے کی، اس نے اپنے لیے کیا، کسی اور پر کوئی احسان کسی کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے لیے تو کم سے کم مخلص ہونا چاہیے، جو اس طرف نہیں آتا وہ سب سے زیادہ اپنے ساتھ گویا دو نمبری کر رہا ہے۔ اور پھر اس میں اس سورہ مبارکہ میں جو ہمارے لیے جو مجموعی انداز میں جو اسباق ہیں، ایک سبق تو بہت واضح ہے، خصوصاً تعبیر و رویا کے حوالے سے، خواب ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ خواب کا علم اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ علم عطا فرمایا گیا، اور خواب سے ہی یہ پورا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اور درمیان میں آپ جیل میں تشریف لے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو وہاں بھی خواب دیکھتے ہیں، دو جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جیل میں، ان دونوں کے خواب کی آپ تعبیر بتاتے ہیں، اور پھر وہ برحق ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر، وہ 7 گائیں والی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں، پھر اسی کی تعبیر جو ہے آپ عملی طور پر جو ہے اس 7 سال کا جو عرصہ ہے اس کو کامیابی کے ساتھ پھر اپنے پورے ملک کو ترقی کی راہ پہ رکھتے ہیں۔ تو خواب جو ہے وہ بڑا اس میں ایک پیوٹل رول جو ہے اس میں ادا کر رہا ہے اس پورے قصہ میں۔ تو لہٰذا خواب جو ہے یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ حضور علیہ السلام جب صبح تشریف فرما ہوتے، کتب سیر کتب احادیث میں ہے کہ حضور جب صبح کی نماز پڑھ کے اپنے غلاموں کی طرف چہرہ انور فرماتے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ بتاؤ رات کیا خواب دیکھا ہے۔ یعنی ہم نے آج تک شاید کسی سے خواب نہ پوچھا ہو، کوئی بیان بھی کرے تو ہم چپ کرا دیتے ہیں کہ خوابوں کو چپ کرو، ذرا حقیقت کی باتیں ہم سے وہی نہیں سنبھالی جاتی اور آپ خوابوں کی بات لے بیٹھے۔ لیکن خواب بڑی اہم حقیقت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری نبوت کا آغاز ہی سچے خوابوں سے ہوا، روایا صادقہ سے۔ تو خواب حضور علیہ السلام اگر غلام خواب بتاتے تو آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے، اور اگر کوئی نہ بتاتا تو حضور اپنا کوئی خواب ارشاد فرماتے اور پھر اس کی تعبیر بھی آپ فرماتے۔ اور اس طرح کتب حدیث میں ابواب ہیں تعبیر الرویا پہ یا رویا پہ، کتاب الرویا بخاری مسلم سب کتب میں۔ تو رویا یا خواب ایک حقیقت ہے، ان کو مذاق یا گپ نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر حکم ہے کہ خواب جو ہے کسی سمجھدار سے شیئر کرنا چاہیے، ہر آدمی کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور اگر کوئی برا خواب ہو جس کو نائٹ میئر کہتے ہیں، کوئی ڈراؤنا خواب ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ برے خواب کا مومن کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں جب خواب دیکھتے ہیں، اور بائیں طرف 3 دفعہ جو ہے وہ تھو تھو کر دیں تو شیطان دور ہو جائے گا، شیطان کا اثر بھی دور ہو جائے گا۔ برے خواب کا مومن کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے نکال دیں کہ وہ آپ پر اثر انداز ہوگا۔ البتہ اچھا خواب جو ہے وہ مومن کے لیے ضرور مبارک ہے۔ اور پھر اس میں ابتلاء و آزمائش کا ایک جو فلسفہ ہے قرآن کریم کا، یہ زندگی ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی دکھ نہ آئے، یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ جنت کی خوبیاں ہیں کہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں مسئلے بھی رہنے ہیں، یہ انبیاء کی
ہم نے مبارک کہانی سنی ہے، حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب ہیں علیہم السلام، اور کتنی تکالیف سے گزرے ہیں، جدائی ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، اور پھر مسلسل اس میں رونے کی کیفیت ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو لہٰذا یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش کا جہان ہے، اس میں ہر ایک کی آزمائش ہونی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ ان لوگوں سے ہوگی جو انبیاء ہیں یا جو انبیاء کے زیادہ قریب ہیں۔ تو لہٰذا آزمائش ہوگی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ سر دکھے تو انسان کہے کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی دنیا خود چلا رہا ہے، اس نے 2 نمبروں کے ذمہ نہیں لگائی۔ قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، بنائی بھی اسی نے ہے کائنات اور چلا بھی وہی رہا ہے۔ کسی 2 نمبرے کے اس نے نہیں حوالے کر دی کہ میں نے بنا تو دی ہے لیکن آگے بیماریاں صحت آپ کے ذمہ ہے۔ وہ اچھے تعویذ لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کرانی چاہیے، لیکن 2 نمبروں سے اور پیسے سے 15 اور 20 ہزار کا تعویذ اور دکھ دور ہو رہے ہیں، مصیبت دور ہو رہی ہے، تو کم سے کم اتنی آنکھ تو کھول لینی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنی آنکھ تو فمن ابصر فلنفسہ، اپنے لیے تو آنکھ کھولنی چاہیے، فائدہ ہمارا ہی ہے۔ جن 2 نمبروں کی دکانیں ہم چلا رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے زندگی میں کون سا پازیٹیو کوئی اثر انداز ہونا ہے؟ تو یہ ایک حقیقت ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 دفعہ کہا ہے فصبر جمیل۔ جب ایک بیٹا بچھڑا ہے تو فصبر جمیل کہا، جب دوسرا بیٹا بھی بچھڑ گیا تو پھر فصبر جمیل کہا۔ یعنی یہ مومن کا طریق ہونا چاہیے کہ وہ صبر کرے اس تکلیف پر۔ اور پھر قرآن کا یہ اصول ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ اور پھر مفسرین نے کہا اس میں کہ لا یستطیع الحاسد ان یحول نعمت اللہ للمحسود والمحسود علیہ بالصبر، کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی اللہ کی نعمت کسی سے نہیں چھین سکتا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو ان کے ساتھ 2 نمبری کی انہوں نے کنویں میں ڈالا، 11 میں سے 10 تو اکٹھے تھے، ایک آپ کے سگے بھائی تھے حضرت بنیامین علیہ السلام، تو 10 بھائیوں نے مل کر جو کچھ کیا حسد کی وجہ سے حضرت یوسف سے کچھ چھین نہیں سکے، بلکہ حضرت یوسف اسی طرح تخت پر پہنچ گئے۔ پہلے شاید نہ پہنچتے، ان کی جو سازشیں تھیں انہیں تخت پر جانے میں آسانی کی ہے، تکلیف کوئی نہیں پہنچائی۔ ظاہری تکلیف تو تھی، ظاہر آزمائش ہے اور دنیا پوری آزمائش ہے، لیکن بہرحال کوئی کسی سے اللہ کی نعمت چھین نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تکلیف دینا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ سکھ دینا چاہے تو پھر کوئی چھین نہیں سکتا سکھ انسان سے۔ تو یہ تسلی رکھنی چاہیے انسان کو، ایسے بے صبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ أَن يَرْفَعَ الْمُصَابُ شَكْوَاهُ إِلَى اللَّهِ سبحانہ وتعالی، اور جب تکلیف اور دکھ آئے تو پھر وہ اپنے دکھ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے دکھوں کی کہانیاں نہیں چھیڑنی چاہیے، اس کو دکھ سنانے چاہیے جو دکھ ٹالنے والا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں اسی کے سامنے بیان کروں گا جو ٹالنے والا ہے۔ سب کے سامنے دکھوں کی کہانی نہیں چھیڑنی چاہیے۔ دنیا صرف مزے لیتی ہے، کوئی دکھ بانٹتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ زیادہ تر لوگ جو ہے مزے لینے والے، ہم سے کوئی پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے، اگر خدا نخواستہ بیمار ہو تو پھر دوائی کی ساری تفصیل سناتے ہیں اسے کہ کس کس کے پاس گیا اور کتنے ٹیسٹ ہوئے، اور کسی نے کہا ادھر چلے جاؤ، کسی نے کہا ادھر چلے جاؤ، پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، اور پھر حکیم کے پاس گیا، پھر تعویذ لے آیا، پھر فلانے وہ دوسرا کون سا طریقہ علاج ہے ان کے پاس گیا، یعنی ہومیوپیتھی کے پاس گیا، وغیرہ وغیرہ، یعنی غیر ضروری تفصیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال کا وقت قریب ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، فرمایا الحمدللہ۔ تکلیف کیا ہے؟ طبیب کو دکھایا ہے، فرمایا ہاں طبیب نے دیکھا ہے۔ طبیب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انی فعال لما ارید۔ اللہ اکبر۔ طبیب کہتا ہے کہ میری جو مرضی میں وہ کرتا ہوں۔ تو وہ ہے اصل ذات جو ہے فیصلے کرنے والی، وہیں سے صحت اترتی ہے، وہیں سے بیماریوں کے فیصلے آتے ہیں، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، چونکہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو الدُّعَاءِ عَرِيضٍ، یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے، کم سے کم دکھ میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور دعائیں مانگے۔ ویسے تو ہر وقت دعائیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو منیمم لیول قرآن نے بیان کیا ہے اتنا تو ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں مفسرین نے لکھا ہے أَن يَتَعَلَّمَ الشَّابُ الْعِفَّةَ وَالطَّهَارَةَ فِي الْمُجْتَمَعِ، اجتماع میں لوگوں کے سامنے جو جوان لوگ ہیں انہیں اپنی عفت اور طہارت کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مبارک واقعہ ہے
اور آپ کا کردار ہے وہ ایک روشن سورج کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ کو دعوت گناہ ملتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، میں گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ اس مالک نے تو میرے ساتھ احسان کیا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے اور میں اس کی عزت کا برا سوچوں۔ یا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں جیل میں ہی چلا جاؤں۔ تو یہ آپ کے کردار کی عفت ہے، عصمت ہے اور طہارت اور پاکیزگی۔ اور پھر ایک اور بات بھی اس کے ساتھ بڑی اہم ہے کہ ان یعلم العبد بان العلم من دون عمل لا ينفي صفت الجہالہ، اگر انسان کے پاس کتابوں کا علم تو ہو لیکن اس کے پاس عمل نہ ہو تو پھر جہالت ختم نہیں ہو سکتی۔ جہالت تب ختم ہوتی ہے جب علم کے ساتھ عمل آتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہو اور میں ان عورتوں کے مکر سے بچ نہ سکوں، ان کی دعوت گناہ سے محفوظ نہ ہوں تو پھر میں جاہل ہوں گا۔ یعنی جو عمل نہیں کرتا علم پر وہ جاہل ہوتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، عقل مند وہ ہے اور علم والا وہ ہے جس کا علم پر عمل ہے، ورنہ اس میں اور جاہل میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم نے ان کو جاہل ہی کہا ہے جو بے عمل عالم ہے، بلکہ ان کو جاہل سے بھی کچھ بڑھ کے کہا ہے کمثل الذین مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، کہ جو کتاب پر عمل نہیں کرتے وہ گدھے کی طرح ہے، یا مثلہ کمثل الکلب، جنہوں نے علم سے صرف پیسے کمانا ہی مقصود رکھا ہے تو اسے قرآن نے کتے کی مثل کہا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو ایک مجموعی تشبیہ ہے قرآن کی، جو اللہ کے قریب نہیں آتے، دور چلے جاتے ہیں، انہیں جانوروں کی طرح ہے، لیکن جو علم والا ہو کے جاہل ہے اسے یا گدھا کہا ہے اور یا کتا کہا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ علم صرف وہ ہے جس میں عمل بھی ہو، بندے کو پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے لیکن اس سے بچ نہ سکے تو پھر اکم من الجاہلین، پھر گویا وہ جاہل ہی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ یہ دیکھیں کہ آپ قید خانے میں ہیں، خود اتنی مشکل میں ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جن کے پاس علم ہو اور عمل ہو انہیں چاہیے کہ تبلیغ کا موقع دیکھتے رہنا چاہیے، بغیر موقع و محل کے بھی تبلیغ نہ ہو، اور جب موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان یعلم العبد بان المحن والمصائب لا تشغل الداعی عن دعوتہ الی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی دعوت سے کبھی وہ یعنی دائیں بائیں نہ ہو، اس سے کوئی بھی تکلیف یا مصیبت جو ہے اللہ کی دعوت سے دور نہ رکھے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، وہ اپنی تعبیر پوچھ رہے ہیں خواب کی۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں تعبیر بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ سنو اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ایک خدا اچھا ہے یا زیادہ خدا اچھے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تو لہٰذا پہلے انہیں دعوت توحید اور دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بے موقع اور بے محل دعوت نہیں دیتے۔ جب وہ آپ کے قریب آتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر، موقع برابر ہے، زمین تیار ہے، اسٹرائک وین دا آئرن از ہاٹ، جب موقع برابر ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ شروع فرماتے ہیں۔ لیکن تبلیغ جو زبانی ہے اس سے پہلے حضرت یوسف کے عمل نے تبلیغ کی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ان یعلم العبد بان العبد المحسن الصالح هو داعی اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ انا نراک من المحسنین، جب وہ تعبیر پوچھنے آتے ہیں خواب کی پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں، ہمارے نظروں میں آپ نیک ہیں، یعنی آپ کی نیکی، آپ کا عمل وہ پہلے گویا مبلغ بن کے انہیں متاثر کرتا ہے، پھر لفظوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پھر آپ لفظوں کے ذریعے تبلیغ فرماتے ہیں۔ تو اگر عمل نہ ہو تو پھر کیا تبلیغ ہے؟ تبلیغ وہی ہے جن میں عمل علم سے پہلے، قول سے پہلے، دعوت سے پہلے جو ہے انسان خود عمل والا ہو، ورنہ تو وہ مجرم ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بڑا جرم ہے کہ انسان جو کہے وہ خود نہ کرے، تو جو کہے گا اور خود نہیں کرے گا تو اس کا کیا اثر ہونا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالنے کے لیے وہ آتے ہیں کہ آپ سے بادشاہ تعبیر پوچھنا چاہتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جو بہتان لگا تھا، آپ پہلے کہتے ہیں کہ قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، فرماتے ہیں جیل سے بعد میں باہر آؤں گا، پہلے وہ مسئلہ حل کرو جو مجھ پہ بہتان لگا تھا۔ تو بہتان کو باقی نہیں رہنے دینا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے،
تاکہ جو حقیقت ہو وہ سب کے سامنے آ جائے، اور یہ جو شک و شبہ کا داغ ہے کسی کے کردار پر، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، اس معاملے کو طے کرنا چاہیے۔ آپ پہلے معاملہ طے کراتے ہیں، جب وہ خود کہتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں کہ ہم نے ہی راوتہ عن نفسہ ہی، میں نے ہی انہیں گناہ کی دعوت دی تھی اور وہ سچے ہیں اور میں ہی غلط تھی اور جھوٹی تھی، اس کے بعد حضرت یوسف باہر تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر یہاں بھی بڑی حکمت بھری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو عورت ایک ہی تھی دعوت گناہ دینے والی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس ایک کا نام نہیں لیتے، بلکہ وہ سب جو بعد میں کھانے میں شریک ہوتی ہیں حضرت یوسف، اور سب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مثلا آپ کے مبارک الفاظ ہیں کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں کا کیا حال ہے، یا ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اب یہاں حضرت یوسف گناہ کی بات بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے دعوت گناہ دی تھی، بلکہ ایک کا ذکر نہیں کرتے، اس پر پردہ رکھتے ہیں، پھر سب کا جب ذکر کرتے ہیں تو مجموعی ذکر میں بھی آپ اس کے گناہ کی ذکر نہیں کرتے، انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یہ بات تو کہتے ہیں لیکن دعوت گناہ کی بات نہیں کہتے۔ تو یہ معاملے کو اور کچھ چیزوں کو پردے میں رکھنا، چشم پوشی جو ہے، یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے، صاحب کردار لوگوں کی صفت ہے۔ اور پھر جب آپ کے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بھی کس انداز میں ان سے بات کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنا جرم یاد نہیں دلاتے اور شرمندہ نہیں کرتے اپنے سامنے، بلکہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا، ھذا تعبیر رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے جیل سے اللہ نے باہر نکالا۔ اب حالانکہ اس سے پہلے اللہ نے آپ کو کنویں سے بھی باہر نکالا تھا، اس کا ذکر نہیں کرتے چونکہ کنویں میں ڈالنے والے سامنے کھڑے ہیں اور اب معافی مانگ چکے ہیں تو ان کے کنویں کا ذکر ہی نہیں کرتے تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو، بعد کی بات کرتے ہیں، پہلے والی بات ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ اچھا، پھر ان کا جواز بھی گویا ان کی طرف سے جو ایک یعنی معذرت ہو سکتی تھی، اس معذرت کی بھی خود ہی بات کرتے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یعنی گویا بھائیوں کا جرم نہیں تھا، شیطان نے ہمارے درمیان یہ جھگڑا پیدا کیا، یعنی جو حسد پیدا کیا، تو گویا ان کو سیف سائڈ دی ہے، اور ان کو جس کو فیس سیونگ کہتے ہیں، ان کو چہرہ بچانے کا یا عزت بچانے کا موقع بھی دیا ہے کہ ان کا جرم نہیں ہے، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ظاہر شیطان تو درمیان میں ہوتا ہے لیکن بندہ بری تو نہیں ہوتا، لیکن بندے کو منہ پہ کہنا بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ مجرم ہیں، یہ نبیوں کی مبارک صفت ہے کہ وہ شرمندہ نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر اور بہت سے چیزیں اس میں ہیں، لیکن چلو چند ایک مزید بھی ذکر کر دیتے ہیں، آج وقت تو ہمارا شاید زیادہ ہو جائے، لیکن شاید چند پوائنٹ ہیں، پھر بار بار ظاہر ہے اس صورت کو تو اب یہاں پہ آج کلوز کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر صلاحیت اور اہلیت ہو تو اسے وہ ذمہ داری اٹھانی بھی چاہیے، اپنے آپ کو پیش بھی کرنا چاہیے۔ ویسے تو عہدے کے لیے یا اقتدار کے لیے خواہش نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اگر بندہ سمجھے کہ اگر میں یہ عہدہ لے لوں تو میں زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہوں، تو پھر اسے کہنا چاہیے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے یہ خزانہ یا یہ جو ذمہ داری ہے مجھے سونپ دے، اور میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اور حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، حفیظ علیم۔ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، دونوں صفتیں، حفیظ اور علیم، یعنی علیم علم والا اور حفیظ حفاظت والا یعنی امانت دار، یہ دونوں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان میں سے قرآن کریم نے ذکر پہلے حفیظ کو کیا، انی حفیظ علیم، یعنی ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس متعلقہ علم ہو، ڈگری ہو، جس کام کے لیے آپ اسے رکھ رہے ہیں، وزارت خزانہ دے رہے ہیں، تو وہ خزانے سے متعلق، بزنس سے متعلق اور اکانومی سے متعلق اس کے پاس کوئی ڈگری ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ڈگری سے بھی پہلے بات یہ ہے کہ وہ امانت دار، اگر وہ 2 نمبرہ ہے، جتنا بھی قابل ہے، آپ کا ملک ہی لوٹ کے کھا جائے تو آپ اس کی مہارت کو کہاں کریں گے، ترور میں ڈالیں گے اس کی علم کو۔ تو علم سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کے پاس امانت ہو، بندہ قابل اعتماد ہو، بھوکا نہ ہو، کہیں رجے ہوئے کو عہدہ حوالے کرنا چاہیے۔ اس لیے بھوکا بندہ تو ارب پتی پتہ نہیں کتنا اور کھائیں گے، ارب کھانے کے بعد بھی اب تو کروڑوں کے جو گھپلے ہیں وہ کم ہیں، اب تو 500 کروڑ فلانا کھا گئے اور 600 کروڑ فلانا کھا گئے، پتہ نہیں یہ کہ کیا کریں گے۔ تو اس لیے حفیظ پہلے ہے، علیم بعد میں، سارا علم اور ہر چیز کو تندور میں ڈالیں اگر وہ بندے میں اخلاقیات ہی نہیں، سچا بھی نہیں، قابل اعتماد بھی نہیں ہے۔
تو یہ بنیادی چیز ہے، یہ دو صفتیں ہونی چاہیے، تو پھر اجعل لی علی خزائن الارض کا دعویٰ بنتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بھائی کہتے ہیں ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ہمارا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، اور بھائی بھی، یعنی انہی کو کہہ رہے ہیں، یوسف جو سامنے کھڑے ہیں انہیں تو پتہ نہیں یہ کون ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہاں بھی چشم پوشی فرمائی ہے، انہیں کچھ کہا نہیں ہے، حالانکہ آپ مکمل ان پر قادر تھے، جو چاہے کر سکتے تھے، آپ کے پاس ہی موجود تھے۔ اسی طرح پھر جب آپ کے بابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، یہ روح ہے گویا انسان کے جو زندگی ہے اس میں کامیابی کی، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو لا تیأسوا من روح اللہ۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام ان پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے تو اس وقت فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بدلہ لینا کمال نہیں ہے، معاف کر دینا کمال ہے۔ اور یہی سورہ یوسف بین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمل کی صورت میں سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہی منظر تھا کہ قریش جو ہے آپ کی شدید مخالفت کر رہے تھے، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کی مخالفت کی تھی، اور پھر یہ صورت اتر رہی ہے مکہ میں ہی، اور مکہ کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس 8 ہجری میں مکہ کو فتح فرماتے ہیں تو بین ہی وہی منظر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی موجود تھے، اور جیسے حضرت یوسف نے معاف کر دیا تھا وہی الفاظ حضور نے دہرائے لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، انتم الطلقاء کہا، حضور نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف فرما دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، ورفع ابویہ علی العرش، اپنے والدین کو آپ اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں، اور پھر اتنے عظیم جو یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں کہ آپ کی کامیابی کہ آپ بادشاہ بن گئے، بادشاہ سے اوپر سے کوئی دنیا کا عہدہ نہیں ہوتا، اور پھر روحانی طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اس سے بڑھ کے بھی کوئی عہدہ نہیں ہوتا، نبوت و رسالت جو ہے وہ کسبی چیز نہیں، وہ بھی چیز ہے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی ہے اور اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی ہے، لیکن آپ کی جو گفتگو ہے کتنی خوبصورت تقریر ہے آپ کی، جب بھائی سجدہ کر رہے ہیں، والدین آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کسی قسم کا کوئی فخر اور کسی قسم کی تعلی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کی بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں اپنے ان آخری جو مبارک کلمات ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک، کہ میرے رب نے ہی یہ کرم فرمایا، مجھے بادشاہی عطا فرمائی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اللہ ہی نے مجھے جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کا علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو ابتداءً پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے اور میرا کارساز ہے دنیا آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں مجھے موت عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرما۔ تو انسان کو اپنا خاتمہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، حسن خاتمہ، نیک خاتمے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر آخری رکوع میں جو معاملہ ہے وہ تو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں اس سے پہلے، اور فائنلی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ تفکر اور تدبر والے ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، مومن آنکھیں بند کر کے نہیں جیتے، آنکھیں کھول کے جیتے ہیں، اور ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنا، اس پر غور و خوض کرنا، اور خصوصاً اس سے جو عمل کی خیرات ہے، نور ہے، وہ حاصل کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اور اگر انسان صرف کہانیاں مزے لینے کے لیے سنتا رہے تو پھر تو سوائے سر دھلنے کی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے جو اسباق ہیں، اچھے لوگوں کی بات سنے تو اچھا بننے کی کوشش کرے، برے لوگوں کی بات سنے تو پھر ان کی برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرے، یہ اصل روح ہے۔ تو جو اس روح کو اپنائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فضل اور کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ عمل پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں اسباق ہیں، وہ سامان عبرت ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔